بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ عرفہ کے دن کو ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ سب سے زیادہ فضیلت کا دن ہے۔ ان 10 دنوں میں ہر ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر ہے، اور عرفہ کے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ فلاں عمل سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں، اور جن گناہوں کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہوتا ہے، کسی بندے کو کوئی نقصان پہنچا دیا، اس کو کوئی تکلیف پہنچا دی، اس کا مالی حق ضبط کر لیا، یہاں تک کہ اس کی عیب کر دی اور اس کے اوپر بہتان لگا دیا، یہ گناہ کسی بھی عمل سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ انسانوں سے جب تک معافی نہ مانگی جائے، جن کا حق تلف کیا ہے، تب تک معاف نہیں ہوگا۔ مگر چھوٹے گناہ جو ہم کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ 1 سال پہلے کے گناہوں کا، 1 سال بعد کے گناہوں کا، عرفہ کے دن کا روزہ۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے جو آج کل بکثرت لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ میں حجاج جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر وقوف کرتے ہیں، کھڑے ہو کر ذکر، تسبیح، دعا جس میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو میدان عرفات میں جس وقت کے لوگ جمع ہوتے ہیں، لہذا اس دن کا نام عرفہ رکھ دیا گیا۔ بعض حضرات کے دل میں یہ خیال آتا ہے تو پھر یوم عرفہ اور اس کی تمام فضیلتیں اس دن ہونی چاہیے جس دن حجاج وہاں عرفات میں مقیم ہوتے ہیں، لہذا عرفہ کا روزہ بھی اس دن روزہ رکھنا چاہیے جس دن حجاج وہاں وقوف کر رہے ہیں۔ چنانچہ حجاج جو عرفات کے اندر ان کا وقوف ہوگا وہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی، اور سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہوگی۔ حجاج جب عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں